بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں اسلامیات کے 30 اہم سوالات۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پہلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے قرآن پاک کی کس صورت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک کے سب سے زیادہ احکامات آئے ہیں۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟ یہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اگلا سوال ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ 73 افراد شامل تھے بیعت عقبہ ثانیہ میں۔ اگلا سوال ہے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی سب سے پہلے یہودیوں کے کس قبیلے نے کی؟ یہ کی تھی بنو قینقاع نے۔ قرآن پاک میں انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ انبیاء کے نام پر قرآن پاک میں 6 صورتیں ہیں۔ مسلمانوں نے پہلی بحری جنگ کس خلیفہ راشد کے دور میں لڑی؟ پہلی بحری جنگ لڑی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ غزوہ موتا کس سن ہجری میں ہوا؟ غزوہ موتا ہوا تھا 8 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی ام المؤمنین تھی جو سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں؟ یہ تھیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات اور جزیہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کے سپرد کی؟ یہ کی تھی حضرت معاذ بن جبل کے۔ اگلا سوال ہے اللہ پاک کا صفاتی نام الباری کس صفت کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ الباری کے معنی ہیں۔ اگلا سوال ہے اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضور اکرم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ غزوہ ابوا۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک 30 پاروں میں سب سے پہلے کس نے تقسیم کیا؟ یہ کیا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ طواف قدوم کیا ہے؟ طواف قدوم ہے بیت اللہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف، طواف قدوم کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ وہ قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ سچا اور ایماندار قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ قریش نے کتنے عرصہ تک بنو ہاشم کا معاشی مقاطعہ کیا؟ 3 سال تک۔ اگلا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند کرتے تھے؟ حضور اکرم بدھ کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ تحلیل سے مراد ہے کلمہ پڑھنا۔ تیمم کا حکم کب نازل ہوا؟ تیمم کا حکم نازل ہوا تھا 4 ہجری میں۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تہجد کے لفظی معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ باب القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ باب القرآن کہا جاتا ہے سورۃ فاتحہ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آخری غزوہ کون سا ہوا؟ غزوہ تبوک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری غزوہ ہوا۔ اگلا سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں کس نے وفات پائی؟ حضرت ام سلمہ نے سب سے آخر میں وفات پائی۔ بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ ہیں 8۔
نبیوں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے فلسطین کو۔ اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی کس صورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ دہرائی گئی ہے؟ سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ دہرائی گئی۔ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتوں کی تعداد ہے 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28۔ قرآن پاک میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا۔ اگلا سوال، ختم نبوت کی آیت قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ ختم نبوت کی آیت ہے سورۃ الاحزاب میں۔ جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی نے جھنڈا اٹھایا؟ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا۔ کعبہ کی چھت پر نصب سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ یہ تھا حبل۔ حضرت ابوبکر کو جمع تدوین قرآن پاک کا مشورہ کس نے دیا؟ یہ دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔